کہ پورا مہینہ بڑے شوق کے ساتھ روزے رکھیں گے، روزے کے سارے تقاضے پورے کرنے، گناہ سے بچنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روزہ رکھا۔ ایک آدمی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، یہاں دو عورتیں ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہے، قریب ہے کہ دونوں پیاس کی وجہ سے مر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور خاموش رہے۔ اس آدمی نے دوبارہ کہا، یا رسول اللہ، یہاں دو عورتیں، انہوں نے روزہ رکھا ہے، قریب ہے کہ وہ دونوں پیاس کی وجہ سے مر جائیں۔ پھر کہا، اللہ کے نبی، وہ دونوں عورتیں یا تو مر گئی ہوں گی یا مرنے کے قریب ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو بلاؤ۔ کہیں قریب مکان میں بلوایا ہوگا۔ جب وہ آ گئیں تو آپ علیہ السلام نے ایک بڑا پیالہ منگوا کر ایک سے کہا، اس میں قائع کرو۔ اس نے قائع کی تو لہو پیپ اور گوشت کے ٹکڑے نکلے، یہاں تک کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر دوسری سے کہا کہ تو قائع کر۔ اس نے قائع کی تو خون پیپ اور تازہ گوشت کے ٹکڑے نکلے اور پورا پیالہ بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں نے حلال روزی سے روزہ رکھا لیکن دن میں حرام کا ارتکاب کیا۔ ایک دوسرے کے پاس بیٹھی اور گلا اور غیبت کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کا گوشت کھاتی رہی۔ یہ حرام کا گوشت انہیں روزہ برداشت کرنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے لیے ساری چیزیں کھول دی۔ روزہ میں کمال کیسے آتا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ روزے میں نقص کیسے آتا ہے، روزہ خراب کیسے ہوتا ہے، روزہ بے برکت کیسے ہوتا ہے، روزے سے نور کیسے چلا جاتا ہے، قبولیت نہیں رہتی، یہ بھی آپ نے بیان کیا۔ حضرات صحابہ کرام اور صحابیات کے یہ معاملات پیش آئے تو امت کو پتہ لگ گیا کہ اصل مقصود ہمیں سمجھانا تھا کہ یہ نقائص ہیں جس سے انسان کا روزہ برباد ہوتا ہے۔ روزہ بہت بڑا نور ہے، روزہ بڑی برکت کی چیز ہے، روزہ جامع المحاسن ہے، اس کی برکت سے حسنات اور نیکیاں اکٹھی ہوتی ہیں، انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، شیطان کا وار نہیں چل سکتا، جہنم کی آگ قریب نہیں آ سکتی۔ جیسے دشمن کے وار سے بچنے کے لیے لوہے کی چادر ڈھال آگے کر دی جائے تو اس کا وار رائیگاں چلا جائے گا، اسی طرح جہنم کی آگ روزے دار تک نہیں پہنچے گی، اس لیے روزہ ڈھال ہے۔ ما لم یخرقھا، جب تک اس ڈھال کو پھاڑ نہ دو۔ اگر یہ ڈھال پھٹ گئی اور سوراخ والی ہو گئی تو آگ اندر آ جائے گی۔ کسی کی غیبت اور چغل خوری، جھوٹ بولنا یا تہمت لگا دینا، لڑائی شروع کر دینا، بد نظری میں پڑ جانا، کانوں کو غلط استعمال کرنا، زبان کو، یہ ایسی چیزیں جس کی وجہ سے روزے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کو تمہارے بھوکا اور پیاسا رہنے کی حاجت نہیں ہے جب تم روزے کے تقاضے پورے نہیں کرتے، یعنی جھوٹ اور اپنے عمل کے کھوٹ کو نہیں چھوڑتے۔ مالک نے روزہ اس لیے رکھوایا کہ میرا بندہ گناہوں سے پاک ہو جائے، ورنہ بھوکا پیاسا رکھنے کی اللہ کو کیا حاجت ہے۔ روزے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بندہ مالک کے حکموں کا فرما بردار بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے کہا، خلال کرو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے تو کچھ کھایا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، تیرے دانتوں کو گوشت لگا ہوا ہے، تو نے غیبت کی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کو دیکھ رہا ہوں۔
میرے دوستو، صرف عورتوں کی بات نہیں، ہم مردوں میں بھی لایانی چلتی رہتی ہے، بے فائدہ باتیں کرتے ہیں، روزے ہی میں تصویریں گندی دیکھتے ہیں، ہر وہ چیز جس کو باہر دیکھنا حرام ہے ٹی وی میں بھی دیکھنا اس کو حرام ہے، بلکہ رمضان میں تو ٹی وی روم کو تالا لگا دیا جائے، شاید رمضان کی برکت سے ہمیشہ کے لیے تالا لگ جائے، اس بیماری سے جان چھوٹ جائے۔ رمضان میں جو گانا سننا ہے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے محرمات ہیں اللہ ان حرام چیزوں سے بچیں گے تو روزہ جلدی قبولیت کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اس لیے زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، ایک مہینہ پابندی کی اللہ کی ذات سے ہے کہ پھر ہمیشہ پابندی ہوگی۔ اللہ تعالی رب العالمین ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچائے اور سچا تائب بنائے۔ عزم کریں کہ پورا مہینہ بڑے شوق کے ساتھ روزے رکھیں گے، روزے کے سارے تقاضے پورے کرنے، گناہ سے بچنا۔